إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم فقهنا في الدين علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين واستخدمنا لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فضیلت مآب علماء کرام مشائخ اساتذہ ائمہ خطباء اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت وہ گرامی منزلت طلباء کرام جنہوں نے مشکات المصابیح کا درس مکمل کیا ہے اور وہ اس آخری حدیث کے درس کے اندر اس وقت اس مجلس کی زینت اور رونق ہے بارک اللہ فیہم وفتح اللہ علیہم ونفع اللہ بہم وجعلہم علماء عاملین ہداۃ مہتدین ائمۃ مرشدین اور اس مجلس کے اندر تشریف فرما میرے محترم بزرگ بھائی احباب حاضرین کرام سامعین گرامی قدر مشکات المصابیح یہ حدیث نبوی کا اور سنن مطہرہ کا وہ مجموعہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی قبولیت عطا فرمائی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے اور یہ کوشش اور کاوش ہے دو علماء محدثین کی جن میں سے پہلے جو ہیں وہ ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی کے علماء میں سے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا مصابیح السنہ صحیح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المسند الصحیح اور اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی السنن اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الکبیر اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی المجتبی من السنن اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الدارمی سنن بھی اس کو کہتے ہیں اور اسی طرح دیگر جو حدیث کی کتابیں تھیں مسند امام احمد اور بہت ساری کتابیں خاص طور پر جو حدیث کی جامع کتابیں تھیں ان سے انتخاب کر کے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے وقت کے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے اور فقیہ بھی تھے
اور اس کے ساتھ بڑے ہی ظاہر عابد اور مصلح انسان تھے، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح فرمائی اور انہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت میں بڑا عالیشان کام کیا۔ ان کی ایک کتاب مصابیح السنہ، اس کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی، اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے شرح السنہ للامام البغوی۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث فہمی کے لیے اور حدیث کے اندر تفقہ اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے جو مقام امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ کا ہے وہ بہت ہی منفرد اور ممتاز ہے۔ یہ ہمارے جو درسی حلقے ہیں ان کے اندر یہ کتاب اتنی مروج نہیں ہوئی، اور یہ درسی حلقے کے اندر معروف نہیں ہے، لوگ اس سے اتنے مانوس اور اس سے اتنا زیادہ لوگوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے پہلے جو نایاب تھی اب الحمدللہ مخدوم اور میسر ہے۔ میں چونکہ اس مجلس کے اندر اہل علم بھی موجود ہیں اور عزیز طلبہ موجود ہیں، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان کتابوں کو جن کی طرف آپ زیادہ رجوع کرتے ہیں اس میں اس شرح السنہ کو شامل کریں۔ یہ جو باب ہوتا ہے اس کے اندر احادیث، اس کی شرح، اس کی تفصیل، یعنی جو جامع ترمذی آپ پڑھیں گے اس کے اندر جو انداز ہے اس کی اپنی انفرادیت اور خصوصیات ہیں، اور شرح السنہ کے اندر فقہی اختلاف اور فقہی اختلاف کے ساتھ ان کے اقوال اور ان کے دلائل یہ سارے ذکر کر دیتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فقہ الحدیث کے سلسلے میں یہ کتاب جو ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ بہت ہی مبارک اور مفید کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب ان کی مصابیح السنہ، جو انہوں نے اس لیے لکھی تھی کہ عوام جو ہے اور اہل علم تو ان احادیث کو ضبط کر لیں، حفظ کر لیں، اور یہ ان کے ذہن میں ہر وقت تازہ رہیں، اور یہ دین کے تمام ابواب کے متعلق کتاب الایمان سے لے کر کتاب الفتن اور اشراط الساعہ اور اس کے بعد مناقب اور فضائل، جتنے ابواب ہیں دین کے، ان سب کے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں انہوں نے دو حصوں میں ان کو تقسیم کر کے جمع کر دیا۔ ایک فصل جو ہے وہ صحیحین کی احادیث، اور ایک فصل میں دوسری کتابوں کی احادیث انہوں نے جمع کر کے ایک مجموعہ مرتب کر دیا، اور یہ مجموعہ بھی مخدوم تھا اور علمی حلقوں کے اندر دروس میں شامل تھا، اور علماء نے اس کی شروع جو ہے وہ لکھی۔ اور 7ویں صدی کے آخر میں اور 8ویں صدی کا جو پہلا حصہ ہے یعنی 740 تک کا، اس میں ایک بہت بڑے عالم تھے اور ان کا تعلق علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، ابو عبداللہ حسین الطیبی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ان کے شاگرد تھے اور ان کے مسترشدین اور مستفیدین کے اندر وہ شامل تھے۔ تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ اس مصابیح السنہ پر کام کریں، اور اس کے اندر کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں وہ نہیں آ سکی، وہ حدیثیں اس میں شامل کر کے اس کی تکمیل کر دیں، اور ان کا اضافہ کر کے تزہیر و الحاق کا کام کریں، اور دوسرا اس میں صرف احادیث جمع کی ہیں جو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کا نام نہیں ہے، اور جس کتاب کی وہ روایت ہے صرف اجمالی طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ صحیحین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی کتاب ہے، لیکن تعیین کے ساتھ یہ متفق علیہ ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو آپ یہ کام کریں، اس کی وضاحت کر دیں۔ اس طرح جو بات ہے وہ ذرا اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی کون سے صحابی ہیں اور کون سے محدث نے اسے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو اس طرح واضح ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی رہنمائی میں یہ کام کیا۔ امام ابو عبداللہ، کیا نام ہے ان کا، محمد
بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی، تو انہوں نے ان کی رہنمائی میں یہ کام کیا، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ تراجم کی کتابوں میں ان کے تذکرے سے بالکل خاموشی ہے۔ جو کتابیں علماء امت کے تراجم، ان کے حالات زندگی، ان کے سوانح اور اس طرح کی معلومات جمع کی گئی ہیں، ان میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ اس اعتبار سے ایک گمنام شخصیت ہے، نام کوئی نہیں، لوگوں کے اندر تذکرہ کوئی نہیں، اور جو کتابوں کے اندر علماء کے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا بچپن ایسے گزرا، ان کی جوانی ایسے گزری، ان کے مشائخ یہ تھے، ان کے اساتذہ یہ تھے، اور ان کی خدمات یہ تھی، انہوں نے یہ کام کیا، تو یہ ان کے والد عبداللہ الخطیب تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ۔ تو انہوں نے کام ایسا کیا کہ اس کام کو اللہ رب العزت نے وہ قبولیت عطا فرمائی کہ حدیث کی ساری کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اس مشکات المصابیح کو اللہ رب العزت نے وہ قبول اور وہ عوام کے اندر پذیرائی عطا فرمائی کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کے پڑھنے والے اور عوام اس سے فائدہ اٹھانے والے، اور جتنے بھی درسی حلقے ہیں ان کے اندر یہ کتاب بہت زیادہ مرکزیت کی حامل کتاب ہے، مشکات المصابیح۔ آپ تو اہل علم ہیں، آپ کے لیے تو کوئی یہ نئی چیز نہیں، لیکن مجلس کے اندر بزم میں اہل نظر بھی ہیں اور تماشائی بھی ہیں، اس لیے میں ان کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکات یہ لفظ ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال کے، اور آگے جو ہے نا واو لکھی ہوتی ہے، مشکات، مشکات، اور الف کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں مشکات۔ اگر قرآن مجید میں اسی طرح لکھا ہے، اور پرانی کتابوں میں بھی یہ اس طرح لکھا جاتا تھا واو کا۔ اور کئی لوگ جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہوتا، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں اور کالجوں میں پڑھے ہوتے ہیں، بے شک انہوں نے ایم اے اسلامیات کی بھی سند لی ہوتی ہے، لیکن علم کے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی، وہ ضبط اور اتقان نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سید حبیب الرحمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راول پنڈی میں، تو وفاق المدارس کے شعبے کے وہ صدر ہوتے تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ ایک اسی طرح کی مجلس تھی وزارت تعلیم کے ماہرین کے ساتھ، تو ان میں ایک کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اسلامیات کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے یہ مشہود کیا ہوتا ہے، مشہود کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا علم کہ تم مشکات کو مشہود پڑھ رہے ہو۔ تو لوگ آج کل دین کو لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ جسے کچھ بھی نہیں نہ آتا وہ سمجھتا ہے دین کے بارے میں بات کرنا میرا حق ہے، اس لیے کہ میں آزاد اور دین سب کا ہے، اور جب سب کا ہے تو اس میں جو مرضی بات کرے۔ یہ بات نہیں، دین اللہ کا ہے، اور دین کے اندر بات کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور بغیر علم کے جو دین کے اندر بات کرتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں محرمات کا ذکر کیا ہے سب سے اوپر اس کا ذکر کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات منسوخ کر دینا اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، یہ بات جو آدمی کرتا ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر اچھی طرح سے سمجھے اور جانے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتا ہے، اللہ کی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف کوئی بات منسوخ کرتا ہے عمدن جھوٹ یا ایسی یرا انہ کذب، جس کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہو، تو جھوٹوں میں سے وہ بھی ایک جھوٹا ہے، جو اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے دین کے بارے میں بات بغیر علم کے نہیں کرنی چاہیے، اور عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے،
اور طلبا کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ اور اہل علم کی طرف رجوع کریں. وہ 4 لفظ پڑھنے آ گئے اور 2 لفظ بولنے آ گئے اور سر کھینچنے آ گئی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا. یہ علم جو ہے اللہ اکبر، یہ استاذ کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھنا، وقت لگانا، محنت کرنا، قربانی دینا، اس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. اور آپ نے یہ احادیث کا جو مجموعہ امام ولی اللہ یا ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے، یہ اس میں سے گزرے. آپ کو حدیثوں کا تعارف ہوا ہے، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، الفاظ کے معانی سمجھے ہیں اور عبارت کو سمجھنا اور احادیث کو سمجھنا آپ نے یہ سیکھا ہے. اب اس کے بعد جو آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس کے اندر اسانید اور فقہ الحدیث کے یہ سارے مسائل آئیں گے. تو یہ مشکات المصابیح کا معنی یہ ہے کہ مشکات کہتے ہیں اس تاج جو دیوار کے اندر تاج بنائے جاتے تھے. اب تو وہ رواج نہیں رہا، اب تو یہ کمکمے ہیں، بجلی کے بلب ہیں اور جھاڑ ہیں، یہ فانوس لگا دیے جاتے ہیں. پہلے دیوار کے اندر تاقچہ بنایا جاتا ہے، ایک جگہ بنائی جاتی تھی جو دیوار کے اندر گہری ہوتی تھی اور وہ نافذ نہیں ہوتی تھی، آگے جا کے بند ہو جاتی تھی. اس میں چراغ رکھتے تھے، چراغ اس میں رکھتے تھے اور بعض اوقات شیشے کا بھی بناتے تھے اور اس میں زیادہ چراغ رکھ دیتے تھے، لیمپ وغیرہ اس میں رکھ دیتے تھے. تو پھر اس کے اندر اس کی روشنی جمع ہو کر پھیلتی تھی، اس کی روشنی جمع ہو کر پھیلتی تھی. اس لیے اس کو مشکات کہتے ہیں. اور مصباح اس کی جمع مصابیح ہے، یعنی چراغ، اس کی جمع چراغ ہا یعنی کئی چراغ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ سارے ہی روشنی کے چراغ ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، یہ بھی نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن یہ اللہ رب العزت نے نور اتارا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا سراج منیر بنایا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا آفتاب عالم تاب ہے، دنیا کو روشن کر دیا آپ نے نور ہدایت کے ساتھ. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یہ نور ہیں، نور. جس معاشرے کے اندر یہ پڑھے پڑھائے اور پھیلائے اور سکھائے جاتے ہیں اور لوگ ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، وہ معاشرہ روشنی کا معاشرہ ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو عقل کے اندھیرے ہیں، توہمات خرافات کے اندھیرے ہیں اور لوگوں کی سوچ کے بنائے ہوئے نظاموں کے ظلم سے بھرے ہوئے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اسی روشنی کی ضرورت ہے. یہ روشنی اگر نہ ہو تو دنیا کے اندھیرے ختم نہیں ہو سکتے، دنیا کے اندھیرے ختم نہیں ہو سکتے. یہ بجلیاں اور یہ روشنی کے اتنے پاورفل بلب جن کے ساتھ فلڈ لائٹ کا سامان ہوتا ہے، یعنی اتنی روشنی کہ رات کے اندر دن سے بھی زیادہ روشنی ہوتی ہے. اسٹیڈیم وغیرہ میں اور اسی طرح اس طرح کی جگہوں پر جہاں لوگوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے، فلڈ لائٹ لوگوں نے لگائی ہوتی ہے کہ جیسے روشنی کا طوفان آیا ہوگا. یہ روشنی، یہ سورج کی روشنی، یہ اس اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی جو انسان کی سوچ کا اندھیرا ہے، جو انسان کی نظر کا اندھیرا ہے، جس سے انسان حقیقت نہیں دیکھتا، صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے. اور انسان کے اندر کا اندھیرا ہے، یہ انسان کے اندر اندھیرا ہے. اور یہ اندھیرے اگر دور ہو سکتے ہیں تو اسی روشنی کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو اللہ نے اتاری ہے. اور جس روشنی کو پھیلانے والا ہدایت کا آفتاب عالم تاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ان کی روشنی آئے گی تو روشنی پھیلے گی، ورنہ دنیا اندھیرے میں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی، یہ علم ہے روشنی کا علم. اور باقی جو دوسرے سارے علم ہیں، وہ سائنس کا علم ہو، وہ الیکٹریسٹی کا علم ہو، برقیات کا علم ہو، وہ کوئی بھی علم ہو، وہ معدنیات کا علم ہو، وہ زراعت کا علم ہو، وہ
ارضیات کا علم ہو، جیولوجی کا علم ہو، حتیٰ کہ وہ نیوکلیر سائنس ہو، وہ جو ایٹمی سائنس ہے اس کا علم ہو، یہ سارے علم انسان کو روشنی مہیا نہیں کرتے۔ روشنی اگر انسان کو ملتی ہے تو اللہ کے اتارے ہوئے نور سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ علم نور کا مرکز کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اس آسمان و زمین کا نور اور اس کو روشنی دینے والا اللہ نور ہے، اللہ ہے نور۔ النور یہ اللہ کا نام ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، مشاہدہ کیا؟ فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا؟ اور اس کی نورانیت کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے، وہ ایسا نور ہے لو کشف عن سبحات وجہی، اگر اللہ اکبر، جو اللہ کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، اگر اللہ رب حجاب ہوا نور، وہ خود بھی نور ہے اور اس کا حجاب بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے، اگر اللہ رب العزت اس حجاب کو ہٹا دے، لا احرقت سبحات وجہی من انتہا الیہ بصرہ، تو اللہ کی نظر جہاں تک ہے، اور اللہ کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے ہر چیز جل کے بس ہے، اللہ کو۔ اور اس نے جو قرآن اتارا وہ بھی نور ہے، اور جو اس نے رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نور ہدایت، سراج منیر۔ اور یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ بھی نور ہے، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یہ بھی نور ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، آفتاب ہدایت ہیں، اور یہ جو علماء ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے وارث، جن کے سینے میں یہ نور اترتا ہے اور ان کے دماغ کو یہ روشن کرتا ہے، ان کی زبان سے یہ نورانی کلمات نکلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علماء اور یہ آپ جیسے اس دین سے اور علم سے محبت کرنے والے لوگ، جو اس علم کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کر کے اپنی زندگی کو منور کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں عبادت کرنے والے عابدین، اور ان کے اندر یہ علماء ہیں جو ان کی رہنمائی کرنے والے اور ان تک اس روشنی کو منتقل کرنے والے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عابد ہیں یہ تو رات کے اندھیرے کے اندر آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، اور یہ جو علماء ہیں یہ ان رات کے اندھیرے میں چمکنے والے ستاروں کے اندر ایسے ہیں جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے، لیلۃ البدر، اللہ اکبر، جیسا کہ چودھری کا چاند ہوتا ہے، اس طرح یہ روشنی ہے ان کی اس معاشرے کے اندر۔ تو یہ مشکات المصابیح، ان چراغوں کی روشنی کو اس کتاب کے اندر تاج کے اندر محفوظ کر کے اور زیادہ مرموز کر کے تابع کر دیا ہے، فروزہ کر دیا ہے، اور اس کے پھیلاؤ اور اس کی تاثیر کو بڑھا دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اگر منور کرنا چاہتے ہیں تو اس نور سے منور کریں۔ اور یہاں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس دعائے نور کی طرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی وقت کی دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے فارغ ہو جاتے، اذان ہوتی، فجر کی اذان ہوتی، تو کبھی سنتوں سے پہلے اور کبھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے نور پڑھا کرتے ہیں۔ یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے طلبا؟ میرے عزیزوں دعائیں یاد کرو، دعائیں یاد کرو، اور یہ دعائیں نور، اللہ اکبر۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا، اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعل لی نورا وآزم لی نورا وعزم لی نورا، اللہم اجعل فی نفسی نورا واجعل فی مخی نورا وفی عزمی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی عزمی نورا، اللہم اجعل لی فی قبری نورا۔ اللہ، کوئی چیز رہ گئی؟ زندگی، پورا جسم کا ظاہر، پوری جہاد، اوپر نیچے ہر طرف، یا اللہ میرے لیے نور و نور کر دے، میرے لیے نور و نور۔ اور یہ ایسا نور ہے کہ جب انسان اس کو اپنا لیتا ہے اور اپنے اندر سمو لیتا ہے اور اس کے ساتھ مستنیر ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھی نہیں دیتا ہے اور اسے روشنی کا مینار بنا دیتا ہے۔ اب من کانا میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا۔ یہ جو آپ کو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں، جن کو ایمانی اور روحانی زندگی نہیں ملی، یہ مردے ہیں، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اللہ اکبر، مردے ہیں جن کے کان اللہ کی آواز نہیں سنتے، جن کے دل اللہ کی آواز سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کا قرآن سنتے ہیں لیکن ان کے دل متاثر نہیں ہوتے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے کانوں سے ٹکراتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ یہ مردے ہیں، یہ مردے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام سن کے متاثر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بنائے، اللہ ایک زندگی دے دیتا ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا، اور ہم اس کو ایسا نور عطا کرتے ہیں یمشی بہ فی الناس، جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور جہاں ہوتا ہے وہ روشنی پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو روشنی نورانی بناؤ، روشن زندگی، پاکیزہ زندگی، اور لوگوں کے لیے مثالی زندگی، ایسی زندگی بناؤ۔ ہماری زندگی میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، ہم اجالوں کے اللہ اکبر بانٹنے والے ہیں اور روشنی کے پھیلانے والے ہیں اور ضرورتوں کو مٹانے والے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلے ختم ہو جائیں تو دنیا تاریک ہو جائے گی، اندھیر ہو جائے گی۔ یہ اندھیر نگری جو بنی ہوئی ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف لوٹ کسوٹ ہے، ہر طرف حقوق کی چھینا جھپٹی ہے، اور اس حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ یہی زندگی کے اندر ہر طرف عالم ہے افراتفری کا اور نفسا نفسی کا۔ اگر اس کے اندر روشنی آئے گی اس اللہ کی اتاری ہوئی روشنی سے، اور مثال اپنیں گے یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، تو پھر ہی اس معاشرے کو امن اور سلامتی، تحفظ اور استحکام نصیب ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب مشکات المصابیح امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور وہ گمنام شخصیت ہے۔ کام تو یہی ہے، سچی بات ہے کہ انسان زندگی میں کام کر جائے، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، لیکن اس کا کام اتنا عظیم اور اتنا بابرکت ثابت ہو کہ لوگ اس سے مستغنی ہوئی۔ خطبہ دینے والے، درس دینے والے، مشکات کے بغیر کام نہیں بنتا۔ حدیث ڈھونڈنی ہو کہتے ہیں مشکات میں دے، مشکات میں دے۔ علماء کا مرجع اور علماء کا پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے بہت ہی آسان اور سہل اصول، اور ان کے تناول کے لیے بہت ہی آسان دسترس میں یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گمنام شخصیت کی کتاب کو ایسا قبول بخشا۔ یہ اصل چیز ہے، یہ شہرت اور لوگوں کے اندر ناموری اور یہ نعرے اور یہ لوگوں کی تحسین اور لوگوں کی واہ واہ، یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اس بندے کو العبد التقی، جو تقوی شعار ہو، النقی پاک باز ہو، اس کے اندر کھوٹ نہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں، النقی صاف ستھرا پاکیزہ، التقی النقی الخفی، اور لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ اللہ کے ساتھ انسان کو جڑنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت کاموں میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ اس جیسی کتاب لکھی، اور یہ کتاب امت کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہے۔ اور اس کا آخری باب جو ہے باب ثواب ہذہ الامہ، مناقب اور فضائل، یہ باب ہے آخر میں، کتاب الفضائل، کتاب المناقب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، خلفائے راشدین کے، اہل بیت کے، صحابہ کے، مہاجرین کے، انصار کے، اور پھر تابعین کے، یہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آخر میں پھر یہ باب لے کے آئے ہیں، باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے فضائل کا بیان۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
اور اس کے سامنے سر و سجود ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ عزت و کرامت اور یہ شرف و فضیلت اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ تو اس باب کے اندر انہوں نے جو احادیث نقل کی ہیں اس میں اس امت کا مقام، اس کا مرتبہ یہ بیان کیا ہے۔ اور آخری جو حدیث لے کے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور صحابی حضرت باز ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باز ابن حکیم ان نبی ان جدی، وہ باز ابن حکیم اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے، یہ قرآن کی وضاحت ہے، یہ قرآن کی وضاحت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کے متعلق کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس امت کا مقام کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا تو دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کے اس شاخ کے اندر رسول بھیجنا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ رب العزت نے وہ امت کھڑی کی، وہ امت کھڑی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے ہوا اور آئے سب سے آخر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے ہوا، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور ایک روایت میں ہے کتبت نبیا، میری نبوت لکھ دی گئی اور آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں ابھی روح پھونکی دی گئی، وآدم بین الروح والجسد، اور فیصلہ اس وقت ہوا اور آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے اختتام پر، آپ کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، آخر الانبیاء، سب سے آخر میں آئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ سب سے آخری امت ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے انتم موفونا یا انتم تتمونا یا انتم توفونا، تم 70 کی گنتی کو پورا کرنے والے ہو، تمہارے آنے سے 70 کی گنتی پوری ہوگی، تم 70ویں امت ہو، تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں نمبر پہ آئے ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، پہلی ساری آنے والی امتوں میں تم سب سے افضل ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں تم سب سے زیادہ عزت و کرامت کے حامل، شرف و فضیلت کے حامل۔ اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا، یہ حدیث جو ہے اسی چیز کا بیان ہے تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ وسط عربی زبان میں خیار کو کہا جاتا ہے، بہترین، عمدہ، سب سے اچھا، دی بیسٹ، سب سے بہتر، دی بیسٹ، بہترین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو، جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور کس لیے تمہیں بہترین بنایا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بننا ہے۔ یہ امت گواہ امت ہے، اس نے گواہی دینی ہے، اس لیے یہ بہترین امت ہے، یہ سچے لوگوں کی امت ہے، یہ عادل اور ثقہ لوگوں کی امت ہے۔ اس کے اندر ثقہ، سچے، عادل، دیندار، معتبر، مستند لوگ بڑی تعداد کے اندر ہیں، کیونکہ اس امت نے گواہی دی۔ کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا اور لوگوں نے نبیوں کا راہ چھوڑ کر شرک کا اور خرافات کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے نبی کون بھیجے؟ نوح علیہ السلام، پہلے پیغمبر۔
تو وہ قیامت والے دن جب جائیں گے تو ان کی زندگی میں تو ان کے ماننے والے 100 بھی نہیں ہوئے. وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگوں نے مانا، زیادہ لوگوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے دعوت دی، اور دعوت بھی تو سال 2 سال 10 سال 100 سال دی، 950 سال. نبی صلی اللہ 50 مانے نہیں. تو پھر انہوں نے بھی اللہ اکبر دل برداشتہ ہو کر دعا کی کہ یا اللہ یہ مانتے نہیں ہیں، تو بھی ان کا صفایا کرتے ہیں، ملیا میٹ کرتے ہیں. تو ہماری زبان میں کہتے ہیں یا اللہ نہ بیمار ختم کر دے، ان کا نام و نشان نہ رہے. اللہ اکبر. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ ان میں سے نہ بچے. اللہ رب العزت نے سب کو غرق کر دیا، صرف ان کو اور ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور ان کے جو ساتھ ماننے والے ہیں. اب ان کی نسل اس دنیا کے اندر باقی ہے. وجعلنا ذریتہ هم الباقین. تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نبی آیا میرا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تیرے لیے کوئی گواہی دینے والا ہے؟ تو فرمائے گے ہاں، میری تبلیغ کا اور میرے دین کی خدمت کا اور دین کا پیغام پہنچانے کی گواہی دینے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس امت کو کھڑا کرے گا، اس امت کے علماء، اس امت کے صلحاء کھڑے ہو کر نوح علیہ السلام کی صداقت اور ان کے ابلاغ کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا دین پہنچا دیا. تو وہ کہیں گے یہ تو بعد میں آئے. تو یہ کہیں گے کہ اللہ تیرے قرآن میں لکھا تھا کہ کذبت قوم نوح بالمرسلین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. 950 سال تک اپنی قوم کے اندر وہ دین کا پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے. وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَىٰ ذَلِكَ. یہ اس وقت بھی جب نبیوں کی لوگ تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے نہیں پہنچایا، یہ ان کے حق میں گواہی دیں گے. یہ وہ امت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں بھی گواہ بنایا ہے. جو دین والے ہوں اور جو بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کریں اور ذمہ داری سے کریں، سوچ سمجھ کے ذمہ داری سے بات کریں، تو اللہ رب العزت ان کی گواہی کے اوپر اس دنیا میں بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ اس امت کی کرامت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، تو بنی سلمہ کے علاقے میں ایک جنازہ آیا. تو اس جنازے کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یہ بہت اچھا آدمی تھا، یہ بہت اچھا آدمی تھا. کانا عفیفا مسلمہ، بڑا پرہیزگار نیکوکار پاک باز مسلمان بنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے والے کو کہا انت بما تقول، وہ جو بات کہہ رہے ہو کوئی آپ کو علم بھی ہے؟ کسی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہو کہ ایسے ہی ہوالے اڑا رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہل گئے، اس لیے کہ بات ایسے نہیں کر دینی چاہیے، علم کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو ان کا ظاہر دیکھا ہے، ظاہر میں یہ بہت اچھا تھا، باقی دل کا معاملہ تو اللہ جانتا، اللہ عالم کس طرح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بات سن کر اور بھی لوگوں نے گواہی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر انتم شہداء اللہ فی الارض، جس کے حق میں تم اچھی گواہی دے دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ کے علم میں اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. مسلمان اس میں کی گواہی دے رہے ہیں، اور جس کے حق میں بری گواہی دے دیں اس پر بھی اللہ رب العزت پر فیصلہ وہی کر دیتے ہیں جو ان گواہوں نے کہا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، انہوں نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. ایک دوسرا جنازہ گزرا، اس کی لوگوں نے مذمت کی، حضرت عمر نے کہا وجبت، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا حضرت؟ آپ نے جب پہلا گزرا لوگوں نے تعریف کی، آپ نے وجبت کہا، یہ دوسرا گزرا آپ نے وجبت کہا اور لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی. تو کہنے لگے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا اور ایسی ہی صورت پیش آئی، جس کے حق میں لوگوں نے اچھی بات کہی، تعریف کی اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کے حق میں لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اچھا نہیں تھا، چنگا ہوا سے پاک پاک ہو گئے، مگر وہ تھا مر گیا، زمین کا گند صاف تھا. اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ واجب ہوگی. وجب لوگوں کی گواہی سے جنت واجب ہو جاتی ہے اگر وہ علم والے اور ذمہ دار ہوں، صحیح بات کریں. ورنہ لوگوں کو کیا حال ہے؟ لوگوں کا حال یہ ہے
کہ بندے کی مذمت کریں گے اور ساتھ کہیں گے فلانا بشتی فلانے کا چوری واسطے رکیا سی انہوں نے جاگ آ گئی تو انہوں نے ڈانگ ماری اور سر پاٹ گیا بشتی کا چوری کرنے گیا سر پڑوا کے آ گیا تو کہتے ہیں بشتی لوگوں کا تو یہ حال ہے ایسے لوگوں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علم والوں کی بات کی حیثیت جو بات کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اس بات کا میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے جو اچھی بات ہے وہ تو کرنی چاہیے اور جو بری بات ہے اس کو چھپا دینا چاہیے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے پردہ ڈالنا چاہیے اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس امت کو اللہ رب العزت نے گواہ بنایا ہے اس لیے یہ امت بہترین امت ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے اور میرے بعد ماشاءاللہ بڑے اہل علم ہیں بات کرنے والے تو میں اس موقع پر توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ان عزیزوں کو بھی اور آپ سامعین حضرات کو بھی کہ اس امت کا یہ مقام جو اس کو ملا ہے اس وجہ سے ملا ہے اس کا مقام کیا ہے اور اس کی ذمہ داری اور اس کا کام کیا ہے درجہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ بہترین امت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں اسی آیت کی روشنی میں کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو امت جماعت کو کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو امت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فضائل بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کی شرح کے اندر اللہ اکبر کہ نحن الآخرون السابقون ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن سب سے سب تک لے جانے والے ہیں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں آگے نکل جانے والے کیسے یعنی فضیلت شرف عزت رفعت کرامت اور اللہ رب العزت کے قرب کے اندر سب سے آگے نکل جانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے سب سے اوپر ابراہیم علیہ السلام بھی ساتویں آسمان پر رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے اس سے بھی آگے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت اسمع صریف الاقلام جو اللہ رب العزت کے قضاء و قدر کے فیصلے لکھنے والے فرشتے ہیں ان کے قلم چلنے کی آواز سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا مقام اور اس امت کا بھی مقام بڑا اونچا ہے ساری امتیں نیچے ہیں اور یہ ساری امتوں سے اونچی امت ہے یہ اونچی امت ہے اور اس اونچی امت کے اندر سب سے اونچے کون ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اس امت میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے ان کو رفعت دیتا ہے والذین اوتوا العلم اور جو اس امت کے علماء ہیں ان کو اہل ایمان میں اونچا کرتا ہے اہل علم اہل ایمان میں اونچے ہیں اور سب سے اونچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں اور ان کے پیچھے پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث یہ علماء کرام یہ نرفع درجات من نشاء سورہ یوسف کے اندر فرمایا ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا درجات من نشاء بالعلم علم کے ساتھ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں علماء کا بڑا درجہ ہے آج علماء کی قدر نہیں ڈاکٹر انجینئر اور جو سٹار لگائے ہوئے ہیں اور جو ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے اقتدار والے ہیں ان کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں اگر ان کے اندر دین اور ایمان ہے تو انشاءاللہ یہ بھی بڑے ہیں لیکن اگر دین ایمان سے خالی ہے اسفل سافلین یہ چیزیں اس کو اونچا نہیں کر سکتی وہ نیچوں سے نیچے جائے گا اور جو اونچا کرنے والی چیز ہے وہ یہ دین ہے اور دین کا علم ہے اور اس دین کی خدمت اور اس دین پر عمل ہے اس کے ساتھ انسان کو رفعت ملتی ہے اس کے ساتھ انسان کو عزت ملتی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز و سر بلند اور اللہ تعالیٰ ان کو اونچا اور اعلیٰ و بالا کرتا ہے جو اہل ایمان ہیں اور ان میں جو اہل علم ہے ان کو اللہ ان سے بھی اونچا کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے اور سر بلندی سرفرازی بلندی عظمت رفعت شان و شکوہ کن کے لیے ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر مومن ہو تو تمہارے لیے ہے علوم و مرتبت عروج اقبال سرفرازی تو تمہارے لیے ہے تب جب تم اہل ایمان
تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے عزت و رفعت رکھی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا اور جنت میں بھی ملے گی. اور جنت کے اندر تو پھر یہ عروج درجات کا یہ عالم ہوگا کہ جو اونچے درجوں میں ہوں گے ان کو نچلے درجوں والے جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے آپ آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. بڑے درجات ہیں جنت کے اندر، اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو الآخرون السابقون، ہم آخر میں آنے والے سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. اور فرمایا نحنو الاولون، ہم قیامت والے دن پہلے نمبر پہ ہوں گے. المقضی لہم قبل الخلائق، اللہ رب العزت سارے لوگوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب کرے گا، اور ان کا اللہ رب العزت بدلہ دے گا. ان کا حساب سب سے پہلے شروع ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے شروع ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا. المقضی لہم قبل الخلائق. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے والداخلون قبل الناس فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم والداخلون فی الجنۃ قبلہم، ہم آنے والے بعد میں ہیں لیکن لوگوں سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، لوگوں سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. سچے امتی بن جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کی اتباع و اقتداء کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے والے، اپنی معاشرت، اپنا اخلاق، اپنے رویے، اپنا سلوک، اپنا برتاؤ، اپنی تجارت، اپنی عدالت، اپنی حکومت، اپنی سیاست، سارے معاملات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہیں. سچے امتی بن جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اپنی جماعت بنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کون سی جماعت تھی؟ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت. اس دور میں اپنے آپ کو صحابہ کی جماعت کے ساتھ جوڑے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائے اور صحابہ کو اپنی جماعت بنائے. اور صحابہ کے بعد پھر اس امت کی جماعت کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث علیکم بالجماعۃ وإیاکم والفرقہ، جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت کے ساتھ جڑے رہو، وإیاکم والفرقہ، اور اس جماعت سے الگ نہیں ہونا. عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں نے پوچھا ان سے کہ حضرت جماعت سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے ابو بکر الجماعۃ عمر والجماعۃ، یہ جماعت ابو بکر ہے، یہ جماعت عمر ہے رضی اللہ عنہ، یہ ہے جماعت، اس کے ساتھ جڑنا ہے. اور جنہوں نے ان کو چھوڑ کر بے شک بڑا نام مومنین رکھا ہوا ہے لیکن ایمان کوئی نہیں. جو سچے مومن ہیں جن کے ایمان کی قرآن گواہی دیتا ہے، اگر ان کے ایمان میں شک ہے تو ایمان کیسا ہے؟ جس نے قرآن کو نہیں مانا اس کا ایمان کیسا ہے؟ اس کا کوئی ایمان نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں، دل کے کھوٹے اور جھوٹے. اللہ رب العزت نے ایسے جھوٹوں کی تکذیب کی ہے قرآن مجید میں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹے ہیں. ابو بکر جماعت عمر جماعت، عمر جماعت ہے. وہ کہنے لگے عمر اور ابو بکر تو چلے گئے، تو انہوں نے پھر اپنے زمانے کے دو علماء کا ذکر کیا، ابو حمزہ محمد بن میمون السکری الجماعت، یہ ابو حمزہ یہ جماعت ہے، اور حسین بن واقد اللیثی یہ جماعت ہے. علماء جماعت ہے، علماء کے ساتھ جڑو. علماء کے بغیر جماعت کا تصور نہیں ہے دین کے اندر. امت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی جماعت آپ کے صحابہ ہیں، اور ان صحابہ کے ساتھ جوڑنے والے یہ علماء ہیں جو لوگوں کو صحابہ کا راستہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی تھی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی. اور ان علماء کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے، ان سے پوچھ کر چلنا چاہیے، ان کی رہنمائی پر چلنا چاہیے. حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی اور خواص کو بھی اور لیڈروں کو بھی اور چودھریوں کو بھی، سب کو علماء کی رہنمائی پر چلنا چاہیے. اور علماء کو چاہیے کہ یہ ان کی خیر خواہی کریں اور ان کی سچی رہنمائی کریں.
کتاب و سنت کی روشنی سے۔ یہ واسطہ ہے اللہ کے رسول اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور لوگوں کو پکڑ کر اللہ کی چوکھٹ پہ اور اس کے در پہ جھکانے کے لیے نبی واسطہ ہے، اور اس امت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اور ان کے نقش قدم پہ لانے کے لیے یہ علماء واسطہ ہے۔ یہ اپنی دعوت نہیں دیتے، اپنے باپ کی دعوت نہیں دیتے، کسی گروہ اور کسی جماعت کی دعوت نہیں دیتے، کسی فکر کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو، یہ صراط المستقیم۔ یہ علماء کی دعوت ہے، یہ علماء کی دعوت ہے۔ مسلمانوں کو اس دعوت پہ لبیک کہنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، میری امت کے گروہ بن جائیں گے، سارے ہی جہنم میں جائیں گے، 73 گروہ ہوں گے، 72 دوسری طرف چلے جائیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف جائے گا، وہی الجماعت، اور وہ ہے جماعت۔ کون سی جماعت؟ من الجماع یا رسول اللہ، فرمایا مان علیہ واصحابی، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے جماعت۔ اس جماعت کے ممبر بنو، اس جماعت کے ساتھ جڑو، اور الحمدللہ جن کو اللہ رب العزت نے توحید و سنت، کتاب و حکمت اور قرآن و سنت کا منہج دیا ہے، وہ الحمدللہ اس جماعت کے اندر ہے، اور ان کی دعوت بھی یہی ہے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو صحابہ جیسے مسلمان بناؤ، ان جیسے مسلمان بناؤ، دین کی دعوت دینے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، دین کے لیے جہاد کرنے والے، اس دین کے جھنڈے کو بلند رکھنے والے، اور اس دین کے خلاف جتنے فتنے ہیں، جتنی سازشیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کا سر توڑنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے میدان عمل میں آؤ، اپنی قوتیں لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اپنی توانائیاں لگاؤ، قربانیاں دو، جان کی قربانی کی ضرورت ہے جان دو، مال کی قربانی کی ضرورت ہے مال دو، اور زندگی کی راحتیں، زندگی کی لذتیں، عیش و عشرت اور مال و دولت کے لیے بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، وہ بھی چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر، یہ اس امت کا کام ہے۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اگر میں آپ کو وہ مقام بتاتا اور اس کا تعارف کرواتا۔ سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک اللہ رب العزت نے اسی امت کا منہج بیان کیا ہوا ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، اس کے اندر اللہ نے پورا دین بیان کر دیا ہے، اور اس دین کی تاریخ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام اور سورۃ العراف میں، سورۃ الانعام میں اور اعراف میں بیان کر دی ہے، اور پھر اس کا منہج اللہ رب العزت نے اس دین کو غالب کرنے کا وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بیان کر دیا، اور پھر سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس امت کا اس دنیا کے اندر تمکن ایسا ہے، یہ پکا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اس امت کے لیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد حدیثیں حضرت معاذ نقل کرتے ہیں، حضرت جابر نقل کرتے ہیں، اور کئی صحابہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، شاید متعدد مواقع پر ایسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ صحابہ نے پوچھا اتنی لمبی نماز پڑھی آپ نے اور دعا فرمائی، کیا مانگا؟ کہنے لگے میں نے اللہ رب العزت سے یہ مانگا ہے، اے اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا جو پہلے لوگوں پہ آتا رہا کہ میری امت کا نام و نشان نہ۔ آسمان سے عذاب ہے، قحط مسلط ہو جائے، بھوکے مر جائیں، زمین کے اندر غرق ہو جائیں، خسف ہو جائیں، یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، نہیں آئی، آپ کی امت باقی رہے، آپ ان کے لیے رحمت ہے۔ دوسری دعا یہ کی، یا اللہ میری امت پر دشمنوں کو ایسے مسلط نہ کرنا کہ میری امت دین پہ چل ہی نہ سکے، دین پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو، یہ دین کو زندہ ہی نہ رکھ سکے، اور وہ ان کو یستطیعون بیضتہم، وہ ان کو اس طرح اپنی چراگاہ بنا لیں کہ بالکل اپنا ملازم اور اپنے ماتحت اور اپنے نیچے لگا دیں۔ یا اللہ میری امت پر ایسے دشمن مسلط نہ کرنا، فرمایا یہ بھی۔ تیسری دعا یہ کی، یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، فرمایا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی مداخلت سے اختلاف ختم نہیں کرنا، ہاں آپ نے جو راستہ واضح چھوڑا ہے وہ ایسا روشن راستہ ہے کہ رات بھی دن جیسی روشن ہے، اس راستے پہ چلتے رہو، اختلافات مٹاتے رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت کو اپنے سامنے رکھ کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرو، اللہ دل جوڑ دے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور اختلافات ختم کرنے کے لیے اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان وہ طریقہ اختیار کرے جو انصار نے مہاجرین کے لیے کیا تھا، یاد ہے؟ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
میرا خیال لیڈران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قائدین بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ امت کے احباب بھی موجود ہیں. جو صحابہ نے پہلا اختلاف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ خلیفہ کون بنے گا، تو مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے. حضرت عمر نے کہا کہ انصار اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مہاجرین کے وہ پہنچ گئے وہاں کہ جا کر دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو انصار نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں اور اب وہ چلے گئے ہیں، تو اب اس دین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں اور دین ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. یہ دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے حکومتیں لے کر کوئی عیش نہیں کیے، بنگلے نہیں بنائے، اپنے بیرکس نہیں بنائے. اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے. اللہ اکبر. یقین جانیے انسان اگر یہ سچے واقعات نہ ہو تو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بے غرض اور بے نفس، جنہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، ان کے ہاتھوں سے دنیا لے گئی، خزانے اور جھولیاں بھر کے لے گئی، لیکن ان کی اپنی جیب خالی رہی. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو کہنے لگے میرے لیے جو پرانی چادریں گھر میں کسی بھی پڑی ہیں مجھے ان میں کفن دے دینا، نئی چادریں کسی اور کے کام آ جائیں گی، مجھے پرانی چادروں میں اللہ جو بڑھتی ہوئی چادریں کسی بھی چادریں. اللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل کے ساتھ، زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب میری رعایا کہ ہر ایک کو یہ تیل نہ ملے اور یہ روٹی نہ ملے، میں اس وقت تک تیل نہیں کھاؤں. ان لوگوں نے خلافت اس لیے لی، زندگی تو ان کی دیکھی اور اپنا آپ بھی دیکھی کہ تم کس لالچ کے اندر اور کس طمع اور حرص کے اندر زندگی گزارنا ہے. تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا اللہ اکبر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت، ان کا اختلاف ہوا. پہلا انصار کہنے لگے کہ ہم میں امیر ہوگا اور ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابوبکر صدیق نے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، اس دین کی امامت قریش پہ رہے. اللہ کے رسول کا فرمان. صحابہ نے سنا، مان لیا. اور جو کہہ رہے تھے کہ ہم اگلی سیٹ پہ بیٹھیں گے وہ پچھلی سیٹ پہ چلے گئے. ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین جو قریش میں سے تھے یہ اگلی سیٹ پہ آگے، اختلاف ختم ہو گیا. اور ہمارے اختلاف ختم کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہتا ہوں میں کرسی کی شکیوں کہتا ہوں میں کو چھٹا دے کر وغیرہ ہمارے اس لیے اختلاف ختم. اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر میں طلباء سے اور اہل علم سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی صفوں کے اندر وحدت پیدا کریں اور امت کے اندر بھی وحدت پیدا کریں. آپ کا فکری اتحاد ہو، آپ کا جماعتی اتحاد ہو، اہل علم اکٹھے ہو. آپ امت کی جماعت ہیں، آپ امت کی جماعت ہیں. آپ نے خود جڑنا ہے اور اس امت کو جوڑنا ہے. کس کے اوپر؟ منہج نبوی کے اوپر، راہ محمدی کے اوپر، نقش محمدی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے کے اوپر. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے بن جاؤ، اس کو اپنا بنا لو، یہ صراط مستقیم ہے. اور اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے شکر گزار اور وفادار بندے بن جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وَاعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ کی بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے. فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ اور ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ هَذَا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کی بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کے اوپر لوگوں کو لے کے آؤ اور اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. الہدی الصالح والسمت الصالح، رہن سہن، وضاقتہ، چال ڈھال، اٹھک بیٹھک، بول چال، میل جول، برتاؤ، سلوک، رویے، یہ سارے نبوی منہج کے مطابق بنانے ہیں. اور اس کے لیے رحمت للعالمین، زاد المعاد، ان کتابوں کو اور سیرت کی دیگر کتابوں کو اپنا دستور حیات بنائیں. اور یہ کتاب المشکات جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش کیا کریں جو اس کی حدیثیں ہیں ان کو یاد کریں، قرآن بھی یاد کریں اور حدیث بھی یاد کریں. اس سے سینہ روشن ہو جاتا ہے، فکر روشن ہو جاتی ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے، عقل روشن ہو جاتی ہے، انسان نور کا مرکب بن جاتا ہے. اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو مربع کرنے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں
اس مرکز کی بنیاد ہمارے بھائی حضرت مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور اللہ علیین میں ان کو جگہ دے. ان کے فرزند ارجنت ماشاء اللہ اس مرکز کی رونق ہے اور اس کے لیے ماشاء اللہ زندگی کو وقف کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور اب ماشاء اللہ یہاں حفظ کے ادارے کے ساتھ تعلیم کا ادارہ بھی بن گیا ہے. اس کو تعلیم اور تربیت کا ادارہ بنائیں اور ایسے علماء کی تیاری کا ادارہ بنائیں جو فقہا ہو, علماء ہو, حکماء ہو, ربانیین ہو. اللہ تعالیٰ امت کو ایسے علماء نصیب فرمائے. سچی بات یہ ہے, بڑی ہی فکر مندی ہوتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ فرنٹ لائن کے علماء جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. فرنٹ لائن خالی ہوتی جا رہی ہے اور لینے والے پیچھے تھوڑے تھوڑے کچھ کچھ. اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے کہ جانے والوں کی جگہ لے, ان کے جانشین بنے. یہ خیر خلف بنے, یہ خیر سلف, بہترین جانے والوں کے لیے بہترین جانشین بنائے. اللہ رب العزت ان کو عالم بعمل بنائے اور اپنے راستے میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.